کہ معصوم نے صدقے کا سامان اٹھا کے پھینکا ہو؟ معصوم صدقہ چومتے تھے۔ تو آج میں آپ کے لیے مولانا صاحب کی وظیفہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ عجیب ہے نظام، یہ صدقہ اتار کے انڈا روڈ پہ پھینک دیں، لا حول ولا قوت، جہالت کی بات ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہو کہ صدقہ خود بلا ہے تو سب سے بڑی بلا تو انسان خود بن گیا۔ میں کیا مثال دوں قبلہ، 15-20 روپے کا انڈا آج کل غالباً ہو گیا ہوگا، تو اب یہ 15-20 روپے اگر آپ کے پاس آئے تو آپ اس قابل ہوگا کہ اپنی بلا 15 روپے میں غریب کے گلے میں ڈال دیں؟ روڈ پہ پھینک رہے ہیں، یہ رزق نہیں ہے؟ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اب اگر صدقے کے مسائل لوگ لینے لگیں عاملوں سے تو ایسی باتیں آئیں گی، مسور کی دال، اللہ صلوات پڑھے محمد اور آلہ۔ صاحبان علم بیٹھے بتائیں مجھے، آپ میں سے کسی نے روایت پڑھی ہے، کسی سے سنی ہے کہ معصوم نے صدقے کا سامان اٹھا کے پھینکا ہو؟ معصوم صدقہ چومتے تھے۔ اگر صدقہ قابل نفرت ہوتا تو قابل نفرت کو معصوم چومتے کیسے؟ اور کسی نے پوچھ لیا کہ مولا سے چوم کیوں رہے ہیں؟ فرمایا صدقہ جب منسوب کر دیا جائے تو منسوب خدا سے ہو جاتا ہے، اور جس کی نسبت خدا سے ہو جائے تو صدقے کو نہیں نسبت کو چوم رہا ہو۔ تو قل ما انفقتم من خیر، حبیب ان سے کہیے کہ جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو، ایک خیر کہہ کر خدا نے سب کی خیر منائی ہے۔ اس کا مطلب اب جو خرچ کیا جاتا ہے، راشن ہو غلات کی شکل میں یا صدقے کا سامان ہو حیوانات کی شکل میں یا کرنسی نوٹ وغیرہ ہو، یہ جو کچھ بھی ہے اس کے دو نام ہو سکتے ہیں خدا کے نزدیک، ایک خیر ایک شر۔ اس شر کا مطلب کیا ہے؟ شر کا مطلب ہے مال حرام۔ بتائیں چوری کے مال پر صدقہ ہوگا؟ چوری کے مال سے صدقہ اتارا جائے گا؟ جواب جی نہیں۔ کیا ہو سکتا ہے رشوت کے مال سے؟ ہو سکتا ہے نمبر 2 کام کر کے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لفظ نمبر 2 اتنا بدنام ہوا، حالانکہ 3 نمبر بھی آ گیا مارکیٹ میں، 4 نمبر بھی آ گیا، 5 نمبر بھی آ گیا، مگر 2 نمبر رہا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ سب سے آسان لفظ اس کو 2 کہتے کیوں ہیں کہ جو 1 نمبر کے مقابلے پر آ جائے اسے 2 نمبر کہتے ہیں، چاہے وہ خیال ہو، چاہے وہ الفاظ ہوں، چاہے وہ شخصیت ہو۔ اب آئیے غور کیجئے کہ ایک قسم مال کی حلال یعنی خیر اور ایک شر۔ خدا کہتا ہے جو خیر میں سے خرچ کرو گے، اس کا مطلب صدقے کا سارا ثواب، انفاق کا سارا حساب اور آپ کے تمام مالی واجبات اور مستحبات اگر قبول ہوں گے تو خیر والے سے ہوں گے، شر والے سے نہیں ہوں گے۔ کہ خدا غصبی پانی سے وضو کر کے نماز قبول کرتا ہے؟ چوری کے مال پہ آپ زکوٰۃ نکالیں گے؟ نہیں۔ رشوت کے مال سے آپ کے مجلس کریں گے؟ جواب جی نہیں۔ تو یہ سارے کام خدا کی طرف سے پیغام ہے، قل ما انفقتم من خیر، جو بھی تم انفاق کرنا چاہتے ہو خیر میں سے۔ اب یہ دیکھو خرچ کرنے سے پہلے اب مجھے بتائیں ایمانداری سے، رشوت کا پیسہ لگائیں گے کہاں پر؟ اس سے مجلس نہیں ہو سکتی، اس سے ماتم نہیں ہو سکتا، بہت غور کیجئے گا، اس سے آپ کے مالی واجبات نہیں ہو سکتے، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ فطرہ، نہ اس کے علاوہ کفارہ نہیں ہو سکتے، اور نہ مالی مستحبات ہو سکتے۔ بچوں کو کھلائیں گے تو اثر شر کا جائے گا، شر کھلا کر خیر عمل کا ماتم کیسے کروائیں گے؟ خرچ کہاں کریں گے یہ تو بتا دیجئے۔ تو کوئی بھی مال حرام کمانے سے پہلے سوچ لیں اسے خرچ کہاں کریں گے۔ جہاں خرچ کرنے پر انسان کو پروفٹ آخرت میں مل سکتا ہے وہ سارے راستے خدا نے بند کر دیے ہیں۔ اب کسی نے پوچھا تھا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں، 3 سوال کیے تھے، تینوں بیان نہیں کر رہا، خالی ایک بیان کر رہا وقت کو دیکھتے ہوئے، خالی ایک جملہ۔ امام سے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ خدا قرآن میں کہتا ہے
کہ تم میرے نام پر خرچ کرو میں تمہیں اس سے زیادہ عطا کروں گا، 1 کے بدلے 10 دوں گا، لیکن ہم نے عملی طور پر ایسا پایا نہیں ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا تو کیا خدا نے اپنے وعدے سے انحراف کیا ہے؟ اب ڈر کے مارے ہیں تو مسلمان، یہ کیسے کہیں؟ کہنے مولا ہم یہ ہمارے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے تھے، مولا کو بھی مقصد سمجھانا چاہتے تھے، ہمارے کہنے کا یہ مقصد تو نہیں تھا۔ امام فرماتے ہیں خدا اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا، جب آپ نے کہا بے شک تو اس نے بھی یہ کہا تھا بے شک۔ پھر امام فرماتے سوچو اگر وہاں سے پرابلم نہیں ہے، پرابلم پھر کہاں سے ہے؟ تم اگر مال حرام خرچ کر رہے ہو رائے خدا میں تو خدا مال حرام میں اضافہ کیسے کرے؟ اب تم چاہتے ہو کہ مال حرام سے خدا سے کاروبار، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ نے وظیفہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلے آج کے کچھ خاص وظائف میں آپ کو بتاتے چلوں۔ روزانہ کی دعا اور زیارت میں آج میں آپ کے لیے بروز اتوار کی زیارت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا دن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آج امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھی جائے۔ دعا بروز اتوار منقول از امام زین العابدین علیہ السلام۔ ذکر نمبر 1 یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ۔ ذکر نمبر 2 یا فتاح 488 مرتبہ۔ اور اگر آپ کو ہماری وظیفہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔